صفا و مروہ، یہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ مکرمہ کے بالکل قریب ہی ہیں، اور آج کل تو بلند عمارتوں اور اونچی سڑکوں اور یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام ہی کچھ بلندی رکھتی ہیں۔ انہی دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اسی لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں، اور حجاج کرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کرتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مگر زمانہ جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام اصحاف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا، ان دونوں خبیثوں نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کاری کر لی، تو ان دونوں پر یہ قہر الہی نازل ہو گیا کہ یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے۔ پھر زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو کعبہ سے اٹھا کر صفا و مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اصحاف و نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا و مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج و گناہ نہیں، بلکہ حج و عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا و مروہ کا طواف ضروری ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور سید اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اصحاف و نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا، اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق مقدس و معظم قرار دے کر ان دونوں کو طواف حج و عمرہ میں ضروری قرار دیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ معزز سامعین، صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوڑ کر پانی تلاش کیا تو ایک نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم ان پہاڑیوں پر پڑ جانے سے ان دونوں پہاڑیوں کو یہ عزت و عظمت مل گئی کہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک مقدس یادگار بن جانے کا ان دونوں پہاڑیوں کو اعزاز و شرف مل گیا، اور یہ دونوں پہاڑیاں حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف وسعی کا ایک مقبول و محترم مقام بن گئیں۔ اس سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں اور اللہ والیوں سے اگر کسی جگہ کوئی خاص تعلق حاصل ہو جائے تو وہ جگہ بہت معزز و معظم بن جاتی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے وہ جگہ قابل تعظیم و لائق احترام ہو جاتی ہے، ورنہ مکہ معظمہ میں بہت سی پہاڑیاں اور چھوٹے بڑے بہت سے پہاڑ ہیں، مگر صفا و مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو جو تقدس و عظمت حاصل ہے وہ کسی دوسرے پہاڑ کو حاصل نہیں۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں پہاڑیاں ایک اللہ والی کی ایک مبارک جد و جہد کی یادگار ہیں۔ اسی پر گنبد خضرا اور اولیاء اللہ کے روزوں اور ان حضرات کی عبادت گاہوں اور دوسرے مقدس مقامات کو قیاس کر لینا چاہیے کہ یہ سب خاصان خدا کی نسبت و تعلق کی وجہ سے معزز و معظم اور قابل تقدس و لائق و تعظیم و احترام ہیں، اور ان سب جگہوں کی تعظیم و توقیر خداوند قدوس کی خوشنودی کا باعث اور ان سب مقامات کی بے ادبی و تحقیر
قہر و قہار و غضب جبار کا سبب ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو جو گنبد خضرا اور مکابر اولیاء اللہ کی بے ادبی کرتے اور ان کو منہدم اور مسمار کرنے کا پلان بناتے رہتے ہیں، انہیں ان حقائق کے ستاروں سے ہدایت کی روشنی حاصل کرنی چاہیے اور اپنی نحوستوں اور بدبختیوں سے تائب ہو کر صراط مستقیم کی راہ پر ثابت قدم ہو جانا چاہیے۔ خداوند قدوس اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور صراط مستقیم کی شاہراہ پر چلائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔